من قتل نفسہ بحدیدۃ، جو اپنی جان لے کسی لوہے کے دھاردار آلے سے، تو قیامت کے روز کیا ہوگا اس کا انجام؟ فحدیدتہ فی یدہ، تو وہ دھاردار آلہ قیامت کے روز اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بہا فی بطنہ، وہ بار بار اس کو اپنے سینے میں اپنے پیٹ میں مار رہا ہوگا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ومن شرب سمن، اور جو زہر پیے، فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو مار ڈالے، فہو یتحساہ فی یوم القیامہ، تو قیامت کے روز وہ اس زہر کو پیتا رہے گا جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، ان کو ہم نے سواری کرائی بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، اور پاکیزہ چیزیں ہم نے انہیں کھانے کے لیے فراہم کیں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں اپنی بہت ساری مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے مسلمان، تیرے اوپر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری اپنی آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کائنات بسائی انسان کے لیے تاکہ یہاں انسان امتحان دے۔ انسان بیشتر مخلوقات میں افضل ہے، اس کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے آدم کے سامنے۔ تو آدم مسجود ملائکہ ہے، اور فرشتوں کا آدم کے سامنے یہ سجدہ کرنا اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کی تمام طاقتیں، تمام مخلوقات اس کے تابع کی جا رہی ہیں، اس کے لیے مسخر کی جا رہی ہیں۔ مگر پھر اس انسان کا مقصد وجود کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے خود بتا دیا، میری عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ چڑھاوے چڑھائیں، کھانے بنا کر لائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے اور زبردست قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے تابع ان کو بنایا، انسان کو ان پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا ہم نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے تابع کر دیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا،
وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ پابندی سے نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کی آمد و رفت تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت تھی اللہ نے وہ سب تمہارے لیے فراہم کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظلم کرنے والا اور بڑا جو ہے ناشکرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات بنائی انسان کے لیے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو انسان کے تابع کیا، اور موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا تاکہ ہمیں آزمائے کہ کون ہم میں سے اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہاں بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی جو اس کو قدرت اور صلاحیت دے دی گئی ہے، تھوڑا سا جو اس کو مال و دولت دے دیا گیا ہے، اس میں وہ گھمنڈ میں تو چور نہیں ہو جاتا، وہ فرعون اور شداد اور حامان اور قارون تو نہیں بن جاتا، وہ اللہ کا بندہ ہی بنا رہتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے موت و حیات کا یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت اس نے بنائی تاکہ آزمائے تم میں سے کون بہترین پرفارمنس دیتا ہے، کون بہترین کارگزاری دکھاتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وہ العزیز الغفور، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ زبردست ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لینبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا کے اوپر جو بھی تمہیں خوبصورتی نظر آتی ہے، رعنائی برنائی اور جمال اور ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت جو کچھ بھی نظر آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا امتحان لینا، تاکہ ہم یہ دیکھیں ہمارے بندوں میں کون بہترین پرفارمنس دیتا ہے، کون بہترین کارگزاری کا ثبوت دیتا ہے، کون ان تمام اختیارات کو ملنے کے باوجود بندہ بنا رہتا ہے۔ یہ دنیا آخری اور فائنل نہیں ہے، یہ دنیا، اس دنیا کے بعد ایک ابدی زندگی آئے گی، وہاں پر جو کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہے۔ یہاں تو جیسے بھی ہے زندگی ایک امتحان کے لیے ہے، یہاں تو جس کو بھی دیکھ دیا گیا ہے تو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور جس کو بھی کم دیا گیا ہے، جس کو بھی پریشانی میں رکھا گیا ہے، بظاہر جس کو تکلیف میں رکھا گیا ہے، وہ بھی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کیا ہے؟ نادان انسان، وہ اللہ رب العزت جب اس کو آزماتا ہے، دھیان رکھیں آزمائش کا لفظ ہے، اذا ما ابتلاه ربه، جب اللہ آزماتا ہے، فاکرمه ونعمه، عزتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، بندہ بڑا مگن ہو جاتا ہے، اللہ نے میرے بڑی عزت کی، بڑی جو ہے میری تعظیم کری۔ واما اذا ما ابتلاه، یہ بھی آزمائش ہے، اور جب اللہ دوبارہ آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقه، اور رزق کو تھوڑا تنگ کر دیتا ہے، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ کلفتیں آ جاتی ہیں، کچھ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فیقول ربی اہانن، بس بندے کا رویہ بدل جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میری بے عزتی کر دی، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ایسا کیسا رب ہو سکتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے اور پھر مجھ کو جو ہے پریشانیوں میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ درشٹی کوڑ، یہ زاویہ نگاہ، یہ ویو پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی صرف امتحان کے لیے ہے، یہاں کی نعمتیں بھی امتحان ہیں اور یہاں کی زحمتیں بھی امتحان ہیں۔ یہاں ہر مضحکے کے بعد حزنیہ ہے، یہاں ہر تربیے کے بعد المیہ ہے، یہاں ہر خوشی کا اختتام غم پر ہوتا ہے، یہاں کا دکھ بھی فانی ہے، یہاں کا سکھ بھی فانی ہے، یہاں کی کوئی چیز ازلی اور ابدی نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہے انسان کی آزمائش کے لیے ہے، انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے کہ نہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی زندگی کا متاع بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور جس روز تم اللہ کے حاضر ہوگے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یہ دنیا کی زندگی کو جب آپ کمپیئر کریں گے، کمپیریزن کریں گے، آخرت سے تقابل کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے، بہت ادنا، بہت تھوڑی سی زندگی۔ اس لیے قیامت کے روز جب کفار سے بار بار پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہے تھے دنیا میں، تو کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، بس ایک دن رہے یا ایک دن سے کم۔ وہ آخرت کے حساب سے دنیا کی زندگی چند ساعتوں کا مجموعہ نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال پورے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، وہاں کے رزلٹ میں جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہی کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں اگر کوئی بڑا بن رہا ہے، یہاں کوئی چھوٹا بن رہا ہے، یہاں کسی پر آسائشیں اور نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور یہاں پر کوئی کلفتوں اور پریشانیوں میں جی رہا ہے، تو یہاں کا پریشانی یہاں دائمی نہیں ہے اور یہاں کا آرام بھی دائمی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور جو نیک کام کرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی کے اندر کوشش کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، دوڑنے والوں کو، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، یہ اصل کمپٹیشن کا میدان۔ تو یہ ذہنیت ہے، یہ مینٹلٹی ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر کریٹ کرتا ہے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، وہ اس دنیا کو جب آخری سمجھنے لگتا ہے، فل اینڈ فائنل سمجھنے لگتا ہے، اس کو ہی اپنا آخری ڈیسٹینیشن سمجھنے لگتا ہے، تو یہاں کی پریشانیاں جب اس کو آتی ہیں، یہاں کے مسائل جب اس کو آتے ہیں، تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں، میری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے، تو نتیجے میں وہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے خودکشی کا، آتم ہتیا کا، سوسائڈ کا، اپنے آپ کو مار لینے کا، اپنے آپ کو ختم کر لینے کا۔ تو یہ رویہ اسلام اس کو نہیں سکھاتا، اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، اس کو نلیفائی کرتا ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے صاحب ایمان کا۔ اللہ کا شکر ہے، آخرت پر ایمان مسلمانوں میں جیسا کچھ بھی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت جیسی کچھ بھی ہے، آج بھی دیگر اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں میں خود تعذیبی یا آتم ہتیا یا سیلف اینیہیلیشن، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا، اپنے آپ کو ختم کر دینے کا رجحان بہت کم ہے۔ لیکن اب ادھر جب سے ایمان کی حص کمزور ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے مسلمانوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے جا رہے ہیں کہ فلاں لڑکے نے زہر کھا لیا، فلاں لڑکی نے پھانسی لگا لی، فلاں وہ ٹرین کے آگے کود گیا، فلاں شادی شدہ عورت نے اپنے آپ کو نہر میں ڈال لیا، وہ پریشان تھی، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ صرف اپنی جان ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ 3 بڑے گناہ کرتا ہے۔ نمبر 1 تو گناہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہوں، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے میری بساط سے زیادہ بوجھ لاد دیا، اب ہم اس کی بات مانیں یا اپنے رب ذوالجلال کی بات مانیں جو من اصدق من اللہ قیلا، جس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے، اس نے قرآن میں بار بار کہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزمایا جاتا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میری پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، زندگی مجھے اجیرن لگ رہی ہے، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ صلاحیت دیکھی کہ آپ مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، آپ پریشانیاں جھیل سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ اونچا کر رہا ہے، آپ کو آزما رہا ہے، یہاں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ وہ یہ کرتا ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ یہ جان ہماری اپنی تھوڑی ہے، یہ جسم ہمارا اپنا تھوڑی ہے۔ جس روز ہم نے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن جس روز ہم نے کلمہ شہادت شعوری طور پر پڑھا، بڑے ہو کر پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس روز ہم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے، اس جنت کے بدلے میں جو اللہ آخرت میں ہمیں دے گا۔ اب ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہاں مائی لائف اور مائی چوائس نہیں ہے، یہاں لائف بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہاں چوائس بھی اللہ کی بتائی ہوئی ہوگی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے بدلے میں جنت کے۔ اب تمہارے پاس ہے کیا؟ اب اگر تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو تو تم اللہ کی ملکیت پہ دخل اندازی کر رہے ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اسی آیت میں آگے چل کر کہا گیا خوشی مناؤ، اللہ نے تمہارے ساتھ سودا پکا کر لیا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے تمہاری جان تم سے خرید لی ہے۔ تو جو جان دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، وہ گویا اللہ کی ملکیت میں بیجا تصرف کرتا ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ وہ کرتا ہے ناشکری کا، وہ کچھ نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ نیل تھا، کچھ نہیں تھا، عدم تھا، غیر موجود تھا، نتھنگنیس تھی، اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ جو وجود بخشا،
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو اللہ کتا بنا سکتا تھا، بلی بنا سکتا تھا، مچھر بنا سکتا تھا، مکھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر اس کو پیدا کیا، اس کا منتخب کیا کہ تمہیں کتا نہیں بننا، تمہیں پسو نہیں بننا، تمہیں مچھر نہیں بننا، تمہیں بچھو اور سانپ نہیں بننا، تمہیں انسان بننا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اس کے بعد تیسرا فضل و کرم ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ نعمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دین کو تمہارے لیے مکمل کر کے میں نے تم پر انعام کیا ہے، نعمت تم کو دی ہے. اب انسان جو خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ سے گویا مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر تیرے احسانات نہیں ہیں. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اسلام نے اس طریقے کو خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. اور جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اگر کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور ایسے ذرائع، ایسے اسباب، ایسی راہیں اور ایسے راستے اختیار مت کرو جو تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں، جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائیں. اپنے آپ کو مت مارو اور نیکیاں کرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کفار قریش یا عام طور پر جو کفار و مشرکین کا رویہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کب ہمارا ساتھ دے گا، کیوں نہیں ہماری مدد کر رہا، ہم تو ایسا کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کی، بھگوان کی ہماری مدد نہیں آ رہی. تو اللہ رب العزت نے گویا ایک نکارت کے ساتھ، ایک طرح کی سرزنش کے ساتھ فرمایا من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس کو یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. تو لگا لے وہ پھانسی کا پھندا. ثُمَّ لْيَقْطَعْ. اور پھر لٹک جائے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. پھر دیکھے کیا اس کی جان جانے سے کچھ فائدہ ہوا اسے. دنیا بھی اس کی برباد ہوئی، آخرت بھی اس کی برباد ہوئی. خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسران ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خودکشی کو، اپنی جان کو ہلاک کرنے کو حرام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم. جو اپنے آپ کو کسی چیز کے ذریعے ہلاک کر لے، اپنے آپ کو مار لے، خودکشی کر لے، تو جہنم کی آگ کے اندر اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت کے بارے میں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے میری اپنی جان میری اپنی نہیں ہے، ورنہ ہونا چاہیے جس نے اپنی جان کو مارا اپنی جان میں تصرف کیا. نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے. پھر اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں مزید یہ فرمائی من قتل نفسہ بحدیدۃ. جو اپنی جان لے کسی لوہے کے دھاردار آلے سے، تو قیامت کے روز کیا ہوگا اس کا انجام، فحدیدتہ فی یدہ. تو وہ دھاردار آلہ قیامت کے روز اس کے ہاتھ میں ہوگا. یتوجہ بہا فی بطنہ. وہ بار بار اس کو اپنے سینے میں، اپنے پیٹ میں مار رہا ہوگا. فی ناری جہنم. جہنم کی آگ میں. خالدن مخلدن فیہا ابدا. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. ومن شرب سمن. اور جو زہر پیے، فقتل نفسہ. اور اپنے آپ کو مار ڈالے، فہو یتحساہ فی یوم القیامہ. تو قیامت کے روز وہ اس زہر کو پیتا رہے گا جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو میرے بھائی اور دوست اور ساتھیوں، اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے، اسلام اس کا انکار کرتا ہے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ رب العزت کا ہے. ہمارا وقت، ہماری مہلت، ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری جوانی، ہماری عمر، جو کچھ بھی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو لگانا ہے. اور اللہ کی مرضی جہاں پر اللہ کا یہاں ان کو لگا دو، وہاں لگا دینا ہے. اور جہاں اللہ کا نہیں بچا کے رکھو، وہاں بچا کے رکھنا. لیکن اب یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اسباب پر غور ہو سکتا ہے، باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان میں ہے پہلی سب سے بڑی جو کمی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے وہ غلط تربیت. بچے دن رات سیکھتے ہیں، ماں باپ کے بیچ میں پیسے کی باتیں ہوتی ہیں، خاندان میں جہاں بھی بات کیا جاب کر رہا ہے، کیا نوکری کر رہا ہے. اچھا، دنیا کی عزت اور ذلت اصل ہے. یہ فلاں نے شادی نے بلایا، ناک کٹ گئی، والد صاحب بہت ٹینشن میں، کیا بات ہو گئی بھائی، 4 آدمیوں نے ایسا کہہ دیا. والدہ بڑی ٹینشن میں، کیا بات ہو گئی کہ فلاں شادی میں گئے تھے، مجھ سے اچھا سوٹ پہن کر فلاں عورت آ گئی تھی، اس نے ایسا کہہ دیا. بچے کو دن رات ہمارے ہاں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، عزت یہاں کی اصل ہے، ذلت یہاں کی اصل ہے، آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے.
اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا ہی اصل ہے. اب جب اسے کہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں امتحان میں وہ فیل ہو جاتا ہے, کہیں اس کی جاب نہیں لگتی, کہیں باس اس کو پڑتالیس کرتا ہے, بار بار ستاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں ذلت برداشت نہیں کر پاؤں گا, وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو غلط تربیت ہو رہی ہے آخرت کو نظر انداز کر کے. ایک بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے, تربیت ہم نے اٹھا کے دے دی ہے موبائل کو. والد صاحب جو ہے کمانے چلے جاتے ہیں کئی سالوں کے لیے, جو تربیت کا زمانہ ہے بچوں کی تربیت کا, والد صاحب گزارتے ہیں پردیس میں اور والدہ گزارتی ہے موبائل کو دیکھتے ہوئے, رشتہ داروں میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے. اور اگر دادا دادی نے نانا نانی نے کچھ ٹوک دیا تو ماں کا فون چلا جاتا ہے باپ کے پاس کہ ایسے ٹوک رہے ہیں, تو فوراً فون آ جاتا ہے ہمارے بچوں کو کچھ مت کہو. زیادہ کچھ بات بڑھتی ہے تو الگ فلیٹ لے کے دے دے, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اب جب وہ 10 سال 15 سال لگا کر باہر سے آتے ہیں, کما دھو کر کے آتے ہیں, اب وہ یہاں پر بچوں کو دیکھتے ہیں یہ تو بڑی فلمیں دیکھتا ہے, یہ تو گٹکا کھا رہا ہے, یہ تو آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. وہ روک ٹوک شروع کرتے ہیں, بھائی کہاں 12 بجے کہاں آ رہے ہو, 8 بجے آیا کرو, یہ کیا کھا رہے ہو, وہ کیا کھا رہے ہو. اب بچے کو جب شروع سے آپ نے تربیت نہیں کی, بچے کو تو آپ نے دکھایا کہ اپنے باپ کو آپ نے ڈانٹا اس کے سامنے, باپ نے اگر ٹوکا تو اس کی طرف سے حمایت لی آپ نے. اب جب بچہ بڑا ہو گیا, آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, خود وہ ایک نوجوان بن گیا, خود اس کی اب اینٹیٹی ہو گئی, اور اس کو یہ ڈیموکریسی کے سراپ نے یہ پٹی پڑھا دی کہ میں بھی کچھ ہوں, میری بھی اپنی رائے ہے. اب والدہ کچھ کہہ رہی ہے, کہانی نہیں دھر رہا, وہ والد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کہانی نہیں دھر رہا. اب کلیش ہوتا ہے. اگر والد صاحب یا تو چپ چاپ بغیرتی کے ساتھ چپ چپ پڑے رہے, وہ لڑکا جو کر رہا ہے 12 بجے 1 بجے تک اس کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی, لڑکی جو کر رہی ہے, اس کے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے, سب کچھ جانتے ہیں لیکن چپ بیٹھے. ٹوکیں گے تو کیا ہوگا, بہت زیادہ ٹوکیں گے, بہت زیادہ ہوگا تو خودکشی کر لیتا ہے, وہ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے, وہ دھمکی دیتا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو جو ہمارے ہاں غلط تربیت ہو رہی ہے, اس وجہ سے جو نسل تیار ہو رہی ہے اس کے اندر آخرت کی کامیابی ناکامی کا تصور ہی ختم ہو گیا. دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں. اور پھر شادی میں جو بیجا تاخیر ہو رہی ہے, شادی میں بیجا تاخیر ہوتی ہے, لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں, لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں چکر چل جاتا ہے. پھر فلموں نے, ناٹکوں نے, سیریلوں نے, ناولوں نے, کہانیوں نے, ادیبوں نے, یہ سب نے بتا دیا کہ پہلی بار تم پیدا ہوئے ہو نوجوان, اس سے پہلے کے لوگ تو جانتے نہیں تھے پیار محبت کیا چیز ہوتی ہے. پہلی بار تم ہی لو کرنے والے ہو, پہلی بار تم ہی گھر سے بھاگنے والے ہو, پہلی بار تم ہی گانا گانے والے ہو. اتنا اس کو گلوریفائی کر دیا ہے, اتنا اس کو آئیڈیالائز کرا دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں محبت پہلی بار ہم ہی کر رہے ہیں, اس سے پہلے لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے تھے. کتنے بڑے مرد ہیں آج کے نوجوان, ہم دیکھ رہے ہیں 4 بچوں سے زیادہ نہیں کر پاتے. ابھی آپ سب کے دادا کے 10 11 12 بچے ہوں گے, یہ مردانی کی عالم ہے. لیکن ایک چیز کو اتنا زیادہ فوکس کیا گیا, سب کا دماغ خراب ہو گیا. پہلی بار میں ہی شیری اور فرحاد بن رہے ہیں, پہلی بار لیلا اور مجنو کی کہانی ہمارے اوپر ہی چل رہی ہے. تو یہ جھوٹی محبت کے چکر میں پھر زہر کھا لیا, ہاتھ کاٹ رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں والدین کو. تو یہ غلط تربیت کا نتیجہ. اور ایک سبب ہے, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جو مذہب رائج ہے, ہندو مذہب, اس میں آخرت کا تصور نہیں ہے, پنرجنم کا تصور ہے کہ اگر کوئی اس بار کچھ گڑبڑ ہو گئی تو چلو مر جاتے ہیں, اگلی بار دیکھا جائے گا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو انہی کالجوں میں بھیج رہے ہیں, انہی بچوں کے ساتھ, انہی بچیوں کے ساتھ انہی کی فلمیں دکھا رہے ہیں, انہی کے ناٹک دکھا رہے ہیں, انہی کی باتیں ہو رہی ہیں, انہی کے جیسے کپڑے پہنا رہے ہیں, انہی کے جیسے بال کٹا رہے ہیں, اور کہہ رہے بیٹے تو تو شاہ رخ خان جیسا لگتا ہے, تو تو عامر خان جیسا. اس کے ذہن میں لگ گیا یہ آئیڈیل ہے ہمارے, یہ آدرش ہے, ان کے جیسا ہمیں بننا چاہیے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں آخرت واخرت کچھ نہیں ہے, پنرجنم ہے, تب جب اس کو کوئی صدمہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, وہ فوراً اپنے آپ پہ اٹیک کر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں غلط تربیت ہو رہی, ایک سب سے بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا. دیکھیے آدمی بھوکا ہو وہ صبر کر لیتا ہے, خاص طور پر اگر سب لوگ بھوکے ہوں. رمضان میں روزہ رکھنا آسان کیوں ہوتا ہے, آدمی دوسرے سہارا پاتا ہے. ارے بڑی گرمی لگ رہی ہے, بڑا پسینہ آ رہا ہے, لیکن ارے دیکھیے فلاں بزرگ صاحب ہیں, وہ دیکھیے روزے کی حالت میں ہیں, تو آدمی دوسرے کو دیکھ کر ہمت پاتا ہے. سوشل میڈیا نے پہلی بار کیا کیا, بھوکے کی بھوک بڑھا دی. عام طور پہ پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی نادار ہوتا تھا, غریب ہوتا تھا, وہ غریبوں کی بستی میں رہتا تھا, ایک دوسرے کے کام آتے تھے, کبھی فاقہ کر لیتے تھے, کبھی برابر سے آ جایا کرتا تھا. اب سوشل میڈیا نے کیا کر دیا ہے, آپ جس لیول کے انسان ہیں, آپ کی جو معاشی سطح ہے, جس عمر کے آپ ہیں, اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر اسی لیول کا انسان, اسی سطح کا نوجوان بڑے عیش و آرام میں ہے, سوئٹزرلینڈ سے سیلفی ڈال رہا ہے, جرمنی کے ہوٹل پہ کھڑے ہو کر سیلفی کھنچوا رہا ہے, وہاں پر کہیں میٹرو اسٹیشن پہ کھڑا ہے, اور کبھی برگر اور پیزا وزا کیا کھا رہا ہے. تو پہلے آدمی ہوتا کیا تھا, آدمی بھوکا ہے تو اس کے سامنے دسترخوان نہیں, لیکن آپ بھوکے کے سامنے دسترخوان چھین دیں اور دنیا کھا رہی ہے, اور اس کی مسالے کی خوشبو اس کی ناک میں گھس رہی ہے, اور وہ سب کو دیکھ رہا, خوب کھا رہے ہیں بھر بھر کے, تو اس کو محرومی کا احساس زیادہ ہو جاتا. تو سوشل میڈیا کے بارے میں نوجوانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایک ورچوئل ورلڈ ہے,
ایک کرتم دنیا ہے، ایک دکھاوٹی اور مصنوعی دنیا ہے. ہم جو سیلفی ڈالتے ہیں بناوٹی کپڑے پہن کر، بناوٹی پس منظر کر کے اور بناوٹی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہم اپنے آپ کو دکھا کے ہم بڑے خوش ہیں، ہم اوور اسمارٹ ہیں، ہم بڑے نعمتوں سے بہراور ہیں. ایسا حقیقت میں ہے نہیں. جیسے آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں ویسی ساری دنیا ڈرامہ کر رہی ہے اور اس ڈرامے میں دنیا جی رہی ہے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے؟ بھائی دنیا کا سب سے بڑا محروم میں ہی ہوں. دیکھیے فلاں میرا ساتھی تھا، بلیرے گنج کا رہنے والا تھا، فلاں میرا ساتھی تھا، فلاں تھا میری طرح، کہاں پہنچ گیا آج، کیا کر رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، اس سے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، تجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا. جو تجھ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں تو جواب دہ ہے، جو اسے دیا گیا ہے اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے. یہاں محنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ داعیات ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت کو نظر انداز کرنا. ہم بچوں کو کبھی سکھاتے نہیں کہ بیٹے آخرت میں جنت ہوگی، آخرت میں نعمتیں ہوں گی. اچھا تمہارا سوہن حلوہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھا ہے. چھوٹے پن سے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے لیے نعمتیں ہیں. یہاں تو دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اچھائی سے، برائی سے، پریشانی سے، وہ جیسے تیسے گزر جائے گی. اور دنیا میں نشیب و فراز تو آتے ہی ہیں، کس کی زندگی میں نہیں آتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اور تمہاری پیداوار کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن اس میں جو ڈٹے رہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کو خوشخبری سنا دیے. کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی ٹینشن کی بات آتی ہے، کوئی پریشانی کی بات آتی ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اس کا بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کلما حزبہ امر صلی. جب بھی کوئی ٹینشن آتی تھی فوراً مسجد کی طرف آتے تھے. ہمیں ٹینشن آتی ہے پہلے ڈاکٹر کے ہاں بھاگیں گے، اگر سیاسی ویسی ٹینشن ہے نیتاؤں کے ہاں فون لگائیں گے، پولیس کی طرف بھاگیں گے. اللہ کی طرف ہم لاسٹ میں جب سارے یہاں بھی جواب مل گیا، بلیرے گنج میں اعظم گڑھ ریفر کیا وہاں بھی جواب مل گیا، لکھنؤ ریفر کیا وہاں بھی جواب مل گیا، بمبئی لے گئے وہاں بھی جواب دے دیا، اب کہیں گے اللہ سے دعا کرو. یہ ہمارا رویہ. حالانکہ مومن کا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے. یہ صلاۃ الحاجہ کس لیے ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، سب سے پہلے مسجد آئیے، اطمینان کے ساتھ وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور سجدہ رکھ کر اپنے رب کی چوکھٹ پر روئیے، گڑ گڑائیے، راز و نیاز کیجئے، اپنی شکایتیں بیان کیجئے. وہ دستگیری کرنے والا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. لیکن آپ اپنا لاوا اندر پکاتے رہیں، غم کو اندر ٹھوستے رہیں، تو پھر یہ لاوا پھٹتا ہے، انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور پھر وہ خودکشی کا اقدام کرتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنین احدکم الموت لذر اصابہ. کسی نقصان کی وجہ سے تم میں سے کوئی مرنے کی تمنا نہ کرے. مرنے کا اقدام نہیں، بس یہ تمنا کہ اے اللہ میں موت آ جائے میری، اس کی بھی تمنا مت کرو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے. فَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا. اور اگر کبھی بہت ہی ناگزیر ہو جائے، بہت ہی دکھ ہے، بہت ہی غم ہے، چاروں طرف سے مسائل کا انبار ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ زندگی جینا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ دعا مانگو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اور مجھے موت دے دے اگر موت میرے لیے بہتر ہے. میرے زندہ تیرے لیے زندگی ہے، موت بھی تیرے لیے. میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اس تصور کو، زندگی کے بارے میں جو تصور اسلام نے دیا اس کو تازہ کریں. 1-2 منٹ میں 2 مسائل پر بات کرنا چاہوں گا، 2-4 منٹ اور آپ کے لے کر کے. 2 مسئلے ہیں. پہلی مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا خودکشی کر کے مرنے والے کی مغفرت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے آخرت کا معاملہ ہے، لیکن ہم کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور دوسرا مسئلہ ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو پہلے مسئلے کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی مغفرت کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ صرف شرک کرتے ہوئے اگر کوئی مرے تو مغفرت نہیں کرتا، باقی کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. چاہے گا تو مغفرت کرے گا اور چاہے گا تو جہنم میں ڈال کر سزا دے گا ان کے جرم کے بقدر اور پھر جنت میں داخل کرے گا. یہ اس کی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی حدیث سے بھی ہوتی ہے صحیح مسلم میں. وہ آئے تھے مکہ میں اسلام قبول کرنے، اللہ کے رسول نے کہا تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن ابھی جاؤ اپنے قبیلے، اور جب تم سنو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا ہے، قوت دے دی ہے، تب آنا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت طفیل نے وہاں دعوت کا کام کیا تھا اپنے قبیلے میں. ایک قبیلہ دوس کے ہیں، اور قبیلہ دوس سے حضرت ابو ہریرہ کا بھی تعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی انہی کی دعوت پر ایمان لائے تھے. تو اپنے ساتھ 7-8 آدمیوں کو لے کر آئے جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے. آ کر وہ ہجرت کر کے آئے، مدینے میں رہنے لگے. لیکن ان میں ایک صاحب کو الرجی تھی، انگلی میں کچھ بیماری تھی، انگلیوں میں وہ ٹھیک نہیں ہو، زخم تھا کچھ.
تو بار بار علاج ہو رہا تھا، لیکن ایک دن پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی، تلوار سے اپنی انگلی کاٹ لی، خون بہت تیزی سے بہا اور وہ جانبر نہیں ہو سکے، اسی میں ان کا خون زیادہ بہہ گیا اور وہ شہید ہو گئے، ان کو مر گئے، وہ انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت طفیل نے خواب میں دیکھا تو دیکھا بہت اچھے ہیں، بہت اچھی شکل و صورت ہے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، فرآہ فی ہیئۃ حسنۃ، اچھی وضاقت میں دیکھا، لیکن ہاتھوں کو انہوں نے ڈھک رکھا تھا۔ تو انہوں نے، میں نے پوچھا، حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا تمہارا، تم اس طرح اپنے آپ کو مار کر مر گئے تھے، کیا ہوا تمہارا انجام؟ تو کہا غفر لی بہجرتی الی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے میری ہجرت کی وجہ سے، جو میں نے ہجرت کی تھی گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی وجہ سے میری مغفرت تو کر دی ہے۔ تو کہا مالی آراک مغطیاً یدئی کا، تمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ تم نے کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ کہا قیل علی، مجھ سے کہا گیا لن نصلح منک ما افسد، جو تم نے اپنے جسم کو خراب کر کے آئے ہو اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور پوری بات بتائی، تو آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ آیات ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں دعائے مغفرت کی، اللہ ان کو جنت سے پہنچائے وہ جس حالات میں بھی گئے ہوں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو حدیث میں پیچھے آیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، عام طور پہ یہ کفار و مشرکین کے لیے ہیں، یا پھر عام طور پہ ہوتا یہ ہے جو خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، رونا روتا ہے، میں نہیں مانتا یہ سب، اگر اس طرح کہہ کر کے کوئی مرا ہے تو ہاں وہ کافر کفر کی حالت میں مرا ہے، پھر اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایمان کے ساتھ گیا ہے پریشانی کی وجہ سے تو ہم اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے نماز جنازہ کا، تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت اہتمام نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے کوئی بہت اچھا کام کر کے تو گیا نہیں، اور یہ خودکشی کر کے مرنے والا ہے نہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے شرابی ہے، شراب زندگی میں نہیں چھوڑی، مت پڑھیے اس کا نماز جنازہ، اس کے گھر والے 2-4 جمع ہو کے نماز پڑھ لیں، حق ادا ہو گیا۔ جس کے بارے میں مشہور ہے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھتا تھا، زندگی بھر گالیاں دیتا تھا، زندگی بھر دین سے دور رہا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ رحمۃ اللہ علیہ ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ فری بٹ رہی گا اللہ کی جنت۔ تو جو گناہ کر کے مرے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے تیرے مرنے کے بعد جنازہ اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں ہے جو مر گیا رحمۃ اللہ علیہ، جو مر گیا اس کی، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، 2-4 لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، یہ اس کا حق ہے بطور مسلمان کے، اور نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، لیکن بہت اہتمام نہیں کہ بہت اچھا نیک کام کر کے مرا ہے، کوئی بڑا کارنامہ کر کے مرا ہے، اس کو سب دیکھنے جا رہے ہیں، سب اس کے نماز جنازہ عام طور پر مسلمانوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ جتنے لوگ اہل خاندان ہیں، اہل محلہ ہیں، وہ جمع ہو کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے سے پوری بستی کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اس تصور کو اپنے اندر جاگزی کریں، آخرت کے پر ایمان کو اپنے مضبوط کریں، اور بڑے سے بڑے مشکلات آئیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں آئیں، اللہ کا بھروسہ اپنے اوپر رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو یقیناً ہمارے اندر صلاحیت ہے، تبھی وہ آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔